میرے جد اعلیٰ میرے دادا حضرت فرید العصر رحمہ اللہ کے تعلق سے مشہور تھا کہ اگر کوئی شخص آ کے ان کو بولتا حضرت آپ کے تعلق سے یہ بات فرما رہے تھے تو فوری سجدہ شکر ادا کرتے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے اور دعا کرتے. حضرت ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے تعلق سے ایسی ایسی بات. بولے بابا خدا میرے کو اس قابل بنایا کہ میرے پیچھے بھی لوگ میری بات کرتے ہیں, یا خدا کا کتنا بڑا شکر ہے کہ مجھے اس قابل بنایا ہے کہ مجھ سے لوگ حسد کریں. اللہ مالک تیرا شکر ہے, تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا کہ لوگ مجھ سے حسد بھی کریں. یہ تنظیم گنگوں کی تنظیم نہیں ہے. الحمدللہ بدر ملت کی اولاد بھی اور ان کے تمام روحانی اولاد بھی سب بولنے والے شعر ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے, سرکار مدینہ کا صدقہ ہے. یعنی میں بھی خطیب, میرا بھائی بھی خطیب, میرا والد بھی خطیب, میرا دادا بھی خطیب, میرا پردادا بھی خطیب. سارے کے سارے 1450 سال سے تاریخ بتا رہی ہے, نہ صرف ظاہری طور پہ بلکہ اپنے قبروں سے بھی اپنے فیضان کو ظاہر کر رہے ہیں. شہادتیں جس نے دی ہیں, دین متین کو پھیلایا ہے, قرآن کے نور کو پھیلایا ہے. کوئی ہے تو بتلائے. بدر ملت جیسا اگر باپ ہے تو بتلائے کسی کا, جلالت الدین جیسا کسی کا دادا ہے تو بتلائے, شاہ پیر پاشا جیسا پردادا کسی کا ہے تو بتلائے, غوث اعظم جیسا کسی کا جد اعلیٰ ہے تو بتلائے. باوجود اس کے ہم کو سکھایا گیا ہے کہ ہم ہمبل رہیں, ہیوملٹی سے رہیں, بہت زیادہ اخلاقیات سے رہیں, اور رہنا بھی چاہیے. لیکن تم خواہ کے جھوٹ مت پروسو. نبی کی بات کرنے والے آل نبی کو انہوں نے قتل کیا یا نہیں کیا؟ بلکہ عالم یہ ہوا کہ کربلا کے اندر آوازیں آ رہی تھی کہ حسین کو جلدی جلدی قتل کرو, نماز جا رہی ہے. قتل کرنے والوں نے یہاں تک کہا کہ حسین کو جلدی مارو, نماز جا رہی ہے, نماز چھوٹے جا رہی ہے. اللہ اکبر, یہ کیسے نمازی ہیں؟ یہ کیسے, آپ اندازہ لگائیے کیسے نمازی ہیں جو جانشین رسول کو قتل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جلدی جلدی کرو, نماز کا وقت ہو رہا ہے. تو یہ ذہنیت کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیسے قسم کے مسلمان ہیں, یہ کس قسم کے نمازی ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ بنو عباس کا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ بنو امیہ نے جو ظلم و زیادتی کی اہل بیت اطہار پہ, تو بنو عباس کھڑی ہو گئی اور بنو عباس نے کہا کہ اہل بیت پہ ظلم ہوا ہے, ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. قوم کو آواز لگائی کہ ہمارے ساتھ ہو جاؤ, ہم اہل بیت اطہار کا بدلہ لیں گے, ان کی شہادتوں کا بدلہ لیں گے. اب بنو امیہ کا صفایا ہو گیا, بنو عباس اس پہ نافذ ہو گئی امارت کے اوپر, بادشاہی کے اوپر. اب جیسے وہ امیر ہوئے, آئے تھے اہل بیت کے نام پہ, آئے تھے آل رسول کے نام پہ, اور جتنا ظلم بنو عباس نے اہل بیت اطہار پہ کیا, بنو امیہ نے بھی اتنا نہیں. اور آئے تھے آل رسول کے نام کے اوپر. کیوں؟ ان کو خدشہ ہو گیا کہ بادشاہت ہمارے پاس, امارت ہمارے پاس, طاقت ہمارے پاس, لیکن لوگوں کے دلوں میں محبت آل رسول کے لیے. اگر وہ اپنے جھوپڑے میں سے بھی نکلے تو قوم بڑی تعداد کے اندر اہل بیت سے جڑ جاتی ہے, اور ہماری کوئی قدر نہیں ہے اس اعتبار سے. صرف ہماری طاقت اور روب کی وجہ سے شاید لوگ کوئی ہماری عزت کر لے تو کر لے, لیکن دل جو ہے وہ سارے کے سارے ان سے جا ملتے ہیں. نہ صرف اتنا ظلم کیا کہ ان کو الگ سلگ رکھا گیا, اور یہی تھا اہل بیت کے لیے کہ آپ کمروں میں رہیں, آپ میدان میں نہ آئیں. دا مومنٹ آپ میدان میں آئیں گے آپ کے ساتھ ہم زور زبردستی کریں گے. عالم یہ ہوا کہ ائمہ اہل بیت کی شہادت کی گئی, بلکہ ان کو ایک ایک ہفتے تک ان کے جنازے کو چوراہے پہ لگا دیا گیا. یہ کون ہے؟ یہ اس قسم کے نمازی ہیں جو حسین کے وقت کہنے لگے نا, یہ انہی کی فکر ہے, انہی کی سوچ ہے. بلی کو اور شیر کو دونوں کو بازو بازو بٹھا دیتے ہیں. خاندان ایک ہی ہے, چاہے وہ بلی کا ہو چاہے شیر کا, دونوں کا خاندان ایک ہے. لیکن اب بلی کو شیر کے بازو بٹھاتی, بلی سمجھتی میں شیر ہوں, اور وہ حرکتیں بھی شیر جیسی کرتی ہے. اب اس کو سب کہتے ہیں تو شیر ہے, تو شیر ہے, تو شیر ہے. تو عالم یہ ہو جاتا ہے وہ بات کرے کہ غراتی ہے شیر کے اوپر. شیر خود شرمندہ ہے, اب میں کہوں تو کیا کہوں, ہے خاندان کا, کئی ملین سال پہلے شاید تھا ہوگا رشتہ, لیکن ہے تو خاندان کا, کہوں تو کیا کہوں, تو میرے خاندان کا نہیں بول سکتا. اب وہ بلی غراتی ہے شیر کے اوپر, تو یعنی کہ شیر کی غذا بلی کو کھلانا چاہتے ہیں, اور اس طریقے سے لے کے آتے ہیں. یعنی شیر کی جگہ بلی کو بٹھائیں گے اور یہ تاثر دیں گے تو ثابت کر بلی تیرے خاندان کی نہیں. اب کہہ بھی نہیں سکتا بھائی میرے خاندان کی نہیں ہے, بلی ہے, خاندان اوپر جا کے مل جاتا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں. اور پیچھے بولے بھائی ہمیں تو بھائی سرکار کی محبت ہے, لیکن ان کے دل میں جو فتنہ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ بات محبت کی نہیں ہے, بات خاندان کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ جو ان کے بڑوں کی غلامی کو مان لے تو اس بلی کو بھی شیر ماننے کے لیے تیار ہے. اچھا, اس میں آپ کو ایک سائیکالوجی بتاتا ہوں. 1925 کے اندر جو ایڈولف ہٹلر تھا, اس نے باضابطہ طور پہ ٹرمینالوجی اس نے یوز کی تھی, دا بگ لائی, اور اس کو کہتے تھے پروپیگنڈا ٹیکنیک. یعنی ایڈولف ہٹلر کی ٹیکنیک جو تھی دنیا کے اوپر حاوی ہونے کی, اس کے اندر پروپیگنڈا ٹیکنیک ایک باضابطہ, اس کی ایک ٹیکنیک اس نے تیار کی تھی. اس کی ایک منسٹری تھی باضابطہ, اور اس منسٹر کا نام تھا جوزف گوبلز, اور اس کی کتاب ہے مین کیمپ, ایڈولف ہٹلر کی کتاب. 1925 کے اندر اس ٹیکنیک کو انٹروڈیوس کیا گیا. اس کی 3 بڑی خاص باتیں تھی اس ٹیکنیک کی, پروپیگنڈا ٹیکنیک, اور اس کو کہا جاتا تھا دا بگ لائی, بڑا جھوٹ. دین کے اندر بدگمانی سے باضابطہ طور پہ روکا گیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ ناجائز ہے کہ کوئی بات کسی کے اندر پائی نہ جائے, اور باوجود اس کے بھی اگر بدگمانی کو عام کیا جا رہا ہے تو فوری طور پہ اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے, وہ ناجائز کام ہے. عزیزان محترم, آپ سبھی جانتے ہیں کہ امریکن اسلامک سوسائٹی کا یہ وتیرہ رہا ہے, طریقہ رہا ہے کہ ہم نے اتحاد اہل سنت کے حوالے سے ہمیشہ دعوت دی ہے اور اس کے داعی رہے ہیں. اور چاہے وہ چاند کا مسئلہ ہو یا پھر عید میلاد النبی کے جلوس کا مسئلہ ہو, ہم نے ہمیشہ سے اس بات کو اٹھایا ہے کہ علمی اختلاف
نظریاتی اختلاف اور فکری اختلاف وہ رہنے والی چیز ہے، وہ ایسے ہی آنن فانن میں ختم ہونے والی شے نہیں ہے. اور علمی اختلاف تو اچھی چیز ہے. علماء کے درمیان جب اختلاف ہوتا ہے تو امت کے لیے رحمت ہے کہ معاملات اور مسائل کھل کے فلٹر ہو کے عوام الناس کے سامنے تحقیق آتی ہے. رؤیت ہلال کے حوالے سے جب امریکن اسلامک سوسائٹی نے کوشش کی کہ بھائی اتحاد کا کوئی پہلو نکالا جائے. دیکھیے شوہر بیوی کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی، سگے بھائی میں ہوتا ہے، سگے بہنوں میں ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کی بنیاد پہ کیا خاندان کے خاندان ٹوٹ جانا چاہیے؟ نہیں، اختلاف اپنی جگہ ہے. اب کسی انسان کو اگر آپ وہ بضد ہو جائے آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے. اور پھر علمی طور پہ اور نظریاتی طور پہ اور آرگنائزیشنل طور پہ اختلافات تو رہیں گے، تحریکی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن باوجود اس کے سرکار کی غلامی کے اظہار کے لیے، اہل سنت و جماعت کی طاقت کے اظہار کے لیے ہمیں متحد ہونا ضروری تھا. اور اسی نعرے کو بلند کرتے ہوئے کوشش کی گئی. رؤیت ہلال کے اندر الحمدللہ کافی حد تک اللہ نے کامیابی دی، کافی ادارے ساتھ آئے. کچھ ادارے ہمارے ساتھ نہیں آئے جو بنام سنی ہے، لیکن باوجود اس کے کہ وہ سب ان باتوں کے قائل ہیں، زمرے میں آتے ہیں اہل سنت و جماعت کے، لیکن وہ ہمارے ساتھ آئے نہیں. ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ بھائی سرکار کی بارگاہ میں اپنی دیوانگی کا اظہار کرنا، اپنی غلامی کا اظہار کرنا کہ میرے آقا و مولا یہ دیکھیں، یہ توجہ فرمائیں کہ ان کے غلام دنیا کے کسی خطے میں بھی رہوں اپنے آقا کے نام کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہے. یہ اصل ثابت کرنا ہے. اور وہ راضی ہو جائے، عمل ہمارا قبول ہو یا نہیں ہو پتہ ہی نہیں، کم سے کم غلامی تو قبول ہو جائے آقا کی بارگاہ میں، اور اللہ کے محبوب کی غلامی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. یہ مقصد تھا. وہ کہا گیا ہے کہ عجب سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں یہ رشتہ دار، ملے تو جلائیں، دور ہو تو دھواں دینے لگے. تو ان کا تو جو ہے کہیں بھی ان کو چین حاصل نہیں. تو بہرحال جو بھی تھا سلسلہ، ہم نے دعوت دی کہ آپ تشریف لائیے، وہاں محاذ بن گیا اختلاف کا کہ بھائی امریکن اسلامک سوسائٹی کیا ہے، معاذ اللہ خارجی گروہ کے ساتھ مل گئی ہے. خارجی گروہ کون ہے بھائی؟ تو کہا یہ فلاں یہ خارجی لوگ ہیں، یہ پورے. اچھا تو ہم ان کے ساتھ ہو گئے، ٹھیک ہے. اب جب اس جتھے سے بات ہوئی ہم نے ان کو دعوت دی کہ اور ہمارے ساتھی ہیں کہ بھائی آپ تشریف لانا ہے. ہر اعتبار سے اہل سنت و جماعت کا اتنا بڑا ایک عظیم مرکزی جلوس ہے. تو سامنے تو یقیناً بڑی محبت کی بات ہوئی، لیکن بعد میں آوازیں آ رہی ہیں کہ کہا گیا کہ نہیں، امریکن اسلامک سوسائٹی تبدیلیوں کے ساتھ ہوئی، شیعاؤں کے ساتھ ہوئی. آپ سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا گناہ کیا؟ کیا گناہ کیا؟ اتحاد کی بات کی. اتحاد کی بات کی تو کیا گناہ ہو گیا؟ بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اے محبوب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ کسی بھی اعتبار سے اہل سنت و جماعت کے علاوہ کسی بھی بد عقیدہ کے ساتھ کسی بھی انداز سے کوئی کمپرومائز آج تک ہوا ہے ہماری تاریخ میں؟ ارے ہماری تاریخ تو ہماری زندگیوں میں ہی نہیں بلکہ الحمدللہ رب العالمین نہ صرف ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیوں میں شہادتیں دی، تبلیغ دین کیا، قرآن و حدیث کے نور کو پھیلایا، اپنی کرامات کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیے، بلکہ اپنے قبروں میں جانے کے بعد بھی اپنے درباروں سے، اپنی چوکھنڈیوں سے، اپنے گنبدوں سے اپنے فیضان کو بکھیر رہے ہیں. اور قرآن کے اندر آیا ہے کہ بھائی جب کسی فاسق سے اگر تم کو کوئی خبر ملے تو اس کو فوری طور پہ اس کی تحقیق کر لیا جائے. آپ اندازہ تو لگائیے کس طریقے سے جھوٹ کو پروسا جاتا ہے. مجھے وہ دن یاد آ گیا سن 2008 میں پہلی مرتبہ جب جمعے کا اہتمام ہم نے کیا یہاں پہ. سن 2000 سے تو ایسوسیشن ہے، لیکن جب سن 2008 میں جمعے کا کیا تو میں نے آپ سے بھی کہا، آپ کے فرزندان سے بھی کہا، بولے حضرت جہاں پڑھائیں گے ہم وہاں نماز پڑھیں گے. چھوٹا سا کمرہ تھا کلپیٹر کے اوپر اسپوکی میں، وہاں شروع کیا جمعہ. 4-5 جگہ بدل دی گئی، آج یہاں پہنچے ہیں. اچھا تو سن 2008 سے مسلسل کام کیا جا رہا ہے. آپ سب جانتے ہیں قربانیاں دی گئی ہیں، لاکھوں ڈالر اس تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے خرچ کیے گئے ہیں. اس بات کو سمجھیں، امریکن اسلامک سوسائٹی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور ان فتنوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عقل سے، فراست سے، فہم سے کام لیا جائے اور ہر سنی ادارہ، سنی بھائی ہمارے لیے قابل قدر ہے، لیکن جھوٹ نہ پروسا جائے.